آج ہم پڑھیں گے سورۃ النازعات کے آخری حصہ جو کہ چھٹا حصہ ہے، آیت نمبر 42 سے لے کے آیت نمبر 46۔ یہ آیات ہیں، ان کا موضوع ہے قیامت کب آئے گی۔ ہم تلاوت کریں گے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ یہ آیات ہیں، 5 آیات سورہ نازعات کی آیت نمبر 42 سے لے کے 46 تک۔ یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، گھڑی کے بارے میں۔ گھڑی کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں۔ یہاں قیامت کو گھڑی کہا گیا ہے کہ سب سے مشکل گھڑی اور سب سے جو ہے وہ صعوبت والی گھڑی وہی ہوگی، اس لیے اس کو الساعہ سے تعبیر کیا گیا۔ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایانا، کب ہوگا، مرساہا، اس کا واقع ہونا، اس کا قیام کب ہوگا۔ یہ جو مرساہا کا لفظ ہے نا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے جمنا، ٹھہرنا، اور اگر عرصہ یرسی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کا جمنا، جیسے آپ اسی سورت میں پیچھے پڑھ رہے ہیں، والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، جما دیا۔ تو اور عربی زبان میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، مرسا اور مرسا۔ اس کا معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر انداز ہونا۔ تو یہاں مرساہا معنی، مرسا تو معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر انداز ہونا۔ تو پوچھا یہ جا رہا ہے کہ قیامت کب لنگر انداز ہوگی، کتنے رہ گئی، آ نہیں رہی تک۔ تو ان کا یہ سوال جو ہے کہ میں نے جو پنجابی میں لفظ بولا ہے، یہ کسی کو برا لگاؤ، یہ وہ استہزاءً، مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، اس لیے میں نے پنجابی میں تعبیر کی۔ وہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے۔ ان کا سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کب ہے، کتنی دیر رہ گئی ہے، تاکہ اس حساب سے تیاری کریں۔ وہ تو ان کا تھیم تھا ہی نہیں، وہ تو قیامت کو بعید العقل سمجھتے تھے۔ ان کا یہ سوال 2 مقصد کے لیے تھا، ایک استہزاءً، مذاق کرنے کے لیے، جسٹ فار فن، شغل میلہ، بتاؤ بھئی کب آئے گی، کہاں رہ گئی، ابھی تک آئی نہیں۔ تو ان کا یہ سوال استہزاءً تھا۔ دوسرا تھا استعجالاً، جلدی طلب کرنے کے لیے، یعنی وہ بار بار اللہ قرآن میں کہتے ہیں یستعجلونک، آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ جلدی لے آؤ، ہم ثابت کریں گے کہ جس طرح آج دنیا میں ہم چودھری اور سردار ہیں اور نعمتوں ناز و نعم میں پل رہے ہیں، اس طرح وہاں بھی ہم اسی طرح ہوں گے، ہم ثابت کریں گے۔ ایک مذاق کرنے اڑانے کے لیے، دوسرا جلدی طلب کرنے کے لیے۔ اور یہ سوال قرآن میں سینکڑوں دفعہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ آیت قرآن میں 6 مرتبہ آئی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گی قیامت، اور سورہ سجدہ میں مَتَى هَذَا الْفَتْحُ، کب آئے گا یہ کھولنا، کب آئے گا یہ قیامت، یہ سارے سوالات۔ سورہ اعراف میں آتا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لا يجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کا جب وقت آئے گا تو اس کو ظاہر وہی رب ہی کرے گا۔ اور آگے فرمایا یسألونک کأنک حفی عنہا،
اے نبی آپ سے قیامت کے بارے میں ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ پوری تحقیق کے ساتھ پورے جستجو کے ساتھ اس کا وقت اور اس کا ٹائم معلوم کر چکے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کے ساتھ اس سوال کا تعلق ہی نہیں۔ اور اسی طرح سورۃ احزاب میں آتا ہے آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا پتا قیامت بہت ہی قریب ہو، ابھی چند لمحوں میں آنے والی، آپ کو کیا پتا؟ تو یہ سوال قرآن میں اکثر آتا رہتا ہے۔ اسی طرح جبریل بھی آئے تھے، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے بخاری مسلم میں، آگے رسول اللہ سے سوالات کیے تو ایک سوال یہ بھی تھا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی اسلام نے کیا کہا مل مسئول، نہیں ہے مسئول یعنی میں، بِأَعْلَمَ من السائل، بِأَعْلَمَ من السائل، سائل یعنی تو، میں تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے علم ہے، اور حقیقت بات یہ ہے جو علم وہاں سے آتا ہے تو سب سے پہلے لے کے آتا ہے۔ تو قیامت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جتنا مجھے علم ہے اتنا ہی تجھے علم ہے، مانا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کب آئے گی۔ ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتا ہے، اب دیکھیے کہ صحابہ کرام نے بڑے سوال پوچھے رسول اللہ سے، لیکن کسی صحابی نے جو مدینہ میں آپ کی تربیت لے رہے تھے کسی نے نہیں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں ایک اعرابی کا سوال آتا ہے، وہ بدوی دیہاتی تھا، وہ جو ہے وہ آگے پوچھتا ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اعرابیا، ایک اعرابی آیا اور آگے کہتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ تو یہ ایک irrelevant کوسچن ہے، ریلیونٹ کیا ہے جو رسول اللہ نے کیا، کہا ما عادت لہا، کیا تیاری کی تو نے، بھئی سوال تو ایسے پوچھے جیسے پوری تیاری مکمل ہے، بالکل ریڈی ہے۔ تو اس نے صحابی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اور کوئی تیاری نہیں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا انت مع من احببت، تو قیامت کو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں جتنی اس دن خوشی ہوئی مجھے کبھی خوشی نہیں ہوئی۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہا مجھے محبت رسول اللہ سے، مجھے محبت ابو بکر و عمر سے، میں خوشی محسوس فخر محسوس کرتا ہوں قیامت کو میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا۔ تو یہ سوال ریلیونٹ ہے کہ تیاری کیا ہے، یہ سوال کا مقصد ہی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر یہ دیکھیے کہ قیامت کو مخفی رکھنے میں، قیامت کو مخفی رکھنے میں ہی مصلحت تھی اور فائدہ تھا، بتانے میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارا ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس چیز کا ٹائم بہت دور ہونا وہ بے توجہ ہی برتے ہیں، خیر ہے ابھی بڑا ٹائم باقی ہے، لیکن اب اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، اب پتہ نا 2 گھنٹے بعد ریل گاڑی آئے گی، تو چل بیٹھا ہوگا، موبائل پہ لگا یا کوئی اور کام کر رہا ہوگا، کیوں پتہ ہے ابھی کافی ٹائم ہے، لیکن ابھی پتہ ہے کہ ابھی 2-4 منٹ میں آ رہی ہے، تو بالکل اپنا سامان پکڑ کے بالکل تیار کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ بتا دیتے قیامت کب آئے گی تو اس وقت سے پہلے لوگ چل بیٹھے ہوتے تو امتحان کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، اس لیے مخفی رکھا۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے اس کا بھیجا جانا، اس کا قائم، فیما انت من ذکراہا، فیما انت من ذکرہ، آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، you have not to concern that، آپ کا اس کا تعلق ہی نہیں قیامت کے سو، آپ کی جاب ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کا مقصد صرف لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، یہ آپ کا مقصد بعثت تھا ہی نہیں۔ فیما انت، جیسے آج آپ اگر کوئی شخص بے مقصد سوال پوچھے نا، یا کوئی بے مقصد جو ہے وہ کام کر رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، بھئی تجھ سے مطلب اپنے کام سے کام رکھا کرو، اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں فیما انت من ذکرہ، آپ کا اس کے ذکر سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا ذکر اللہ نہ کرے، قیامت کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم کی اس علم کی انتہا اس رب کے پاس، یہ کہا گیا کہ الی ربک منتہاہا، قیامت کے وقوع ہونے کا علم، تاریخ، وقت، اس علم کی انتہا رب کے پاس ہے۔ مانا آپ ان سے پوچھیں گے قیامت کب آئے گی، ان سے پوچھیں گے، پوچھتے پوچھتے سوال اللہ کے پاس ہی جائے گا، جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ یہ ہے الی ربک منتہا، اس علم کی انتہا رب کے پاس ہے اور کسی کو علم نہیں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا،
انما انت منذر، بے شک آپ ہیں ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، آگاہ کرنے والے، من یخشاہا، کہ جو شخص خشیت رکھتا ہے، جس کے اندر ڈر ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ڈرانے والے ہیں جس کے دل میں خشیت ہے، خوف ہے، جو ڈر رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو جس کے دل میں خشیت نہیں، رسول اللہ اس کو آگاہ کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، نہیں۔ اس آیت کا مفہوم قرآن کی دیگر آیتوں سے لیا جائے گا، جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے انما انت منذر انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ اس کو آگاہ کریں جو رحمان سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خشیت ہے۔ مانا آپ کی تنبیہ، آپ کی تبلیغ کا فائدہ اس بندے کو ہوگا جس کے دل میں خشیت ہو۔ اب یہاں پہ آپ ایک بات سنیں کہ کتنی امپورٹنٹ بات اللہ نے بیان کی، کہ جب بندے کے دل میں طلب نہیں نا، تو وقت کا نبی جتنا مرضی سمجھاتا رہے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر بندے کے دل میں، اور نبی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے بڑھ کے کسی کی بات میں تاثیر ہو ہی نہیں سکتی، اتنی تاثیر آپ کی بات میں۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ ہمیں 2-4 منٹ کے لیے درس دیتے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جب ہماری ہچکیاں بن جاتی، اتنا اثر تھا رسول اللہ کی تبلیغ میں۔ تو وہ بھی اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ دل میں خشیت نہیں، دل میں ڈر نہیں۔ تو فائدہ اسی بندے کو ہوگا جس کے اندر ذرا سی بھی انسانیت دل میں ہوگی، ذرا سا بھی خشیت، خوف اور للہیت ہوگی، فائدہ اس بندے کو ہوگا۔ انما انت منذر من یخشاہا، جس کے اندر خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف، دوسرے بندے کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آخری آیت کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اس کو دیکھیں گے، یعنی کافر لوگ جو ہیں قیامت کو جس دن دیکھیں گے، ان کو معلوم ہو رہا ہوگا لم یلبسوا، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، نہیں ٹھہرے، الا عشیۃ او ضحاہا، اکٹھا ترجمہ کروں گا، مگر آدھا دن۔ عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک آدھا دن، او یا ضحاہا سورج طلوع ہونے سے لے کے ظہر تک آدھا دن، مانا آدھا دن، یعنی عشیہ یعنی صبح کا وقت یا شام کا۔ جب قیامت کو اپنے رب کے سامنے پہنچیں گے تو ان کو یوں لگے گا کہ دنیا میں صرف وہ آدھا دن رہے، اس سے زیادہ نہیں رہے۔ کیوں؟ یہ کیوں ذہن میں آئے گا؟ ان کو ریلائز ہوگا کہ ہم نے چند لمحوں کے مزے کے لیے یا چند وقت کے فائدے کے لیے اتنی بڑی ابدی زندگی کو داؤ پہ لگا دی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں اس بات کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے چند لمحوں کے فائدے کے لیے دنیا کے اندر، چند منٹ کی لذت کے لیے اتنی بڑی ابدی زندگی اور اتنی بڑی جنت کو ہم نے داؤ پہ لگا دی۔ اور ایک اور روایت سننا بھی میں آتی ہے، نبی اسلام نے فرمایا یؤتی بانعم اہل الارض یوم القیامہ، دنیا کے اندر جو بندہ سب سے زیادہ ناز و نعم میں پلا تھا، جس کو سب سے زیادہ سہولیات دی، نعمتیں دی اللہ نے، اس بندے کو قیامت کے دن لایا جائے اور اس کو جو ہے وہ جنت کا ایک آپ کہہ لیں کہ جھلک دکھائی جائے گی جنت۔ اب اسے کہا جائے گا ہاں بھی تو نے کبھی دنیا میں کوئی نعمت، کوئی سہولت، کوئی فائدہ دیکھا؟ کوئی شے نہیں جی۔ اب دنیا، آپ جنت کا اور دنیا کا کیا مقابلہ؟ اسی طرح وہ شخص جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ رذیل تھا، آپ کہہ لیں کہ بڑی محتاجی، فقیری اور ایک عجیب سی زندگی اس نے گزاری، جس کو کوئی ایسی خاص جو ہے وہ سہولت نہ ملی، کوئی فائدہ، کوئی سکون نہ تھا دنیا میں، اس کو لایا جائے گا، اسے جہنم کی ایک جھلک دکھائی دے گی۔ ہاں بھی بتا بھائی دنیا میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تم پہ آئی؟ کوئی شے نہیں۔ کیوں؟ اس کو اپنی دنیاوی جو مصیبتیں ہیں وہ بڑی چھوٹی لگیں گی جہنم کے مقابلے۔ یہ اسی طرح فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ قیامت کو دیکھیں گے اور ان کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں صرف چند لمحے رہے۔ اور سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں اس دن کیا کیا باتیں ہوں گی۔ اذ یقول امثلہم طریقۃ، جب ان میں سے جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ سمجھدار بندہ،
سب سے زیادہ فقیہ بندہ کہہ رہا ہوگا الا بستم الا یوما، تم صرف ایک دن سے زیادہ دنیا میں نہیں رہ کے آئے۔ جو سمجھدار سب سے زیادہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہوگا۔ تو یہاں پہ سورۃ نازعات کی اینڈنگ ہوتی ہے، اور جس کا ہمیں اوورآل سبق اور لیسن یہی ملتا ہے کہ انسان اپنے رب کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دے، اور اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے تابع کر دے، تو اللہ رب العزت انسان کی لذت اور انسان کا مزہ اور ٹیسٹ ان چیزوں میں بنا دے گا کہ جو اللہ رب العزت کی کو راضی کرنے والی ہیں، جو اللہ رب العزت کی رضا والی ہیں۔ اور انسان ہر دم جو ہے وہ اپنے کل کی تیاری کرے، آخرت کی تیاری کرے، اور ہر دم 24 گھنٹے اگر دنیاوی طور پہ بھی اگر وہ رزق کا بندوبست کر رہا ہے، کاروبار بزنس جو کہ ضرورت ہے وہ بھی، لیکن نیت وہاں بھی آخرت کی ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والی ہونی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔